السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اسی اوپننگ سینٹنس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ کا کل کا دن اچھا گزرا ہوگا اور آج کا بھی بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دن شروع کیا تو دن کا آخر کیا ہوگا۔ تو ابھی میں نا آج کل بہت ساری پوسٹ دیکھتی ہوں، کچھ پوسٹ فریکوینٹ ہوتی ہیں تو دیکھ رہی ہوں، کچھ انڈین پوسٹ بھی ہیں، کچھ پاکستانی پوسٹ بھی ہیں۔ تو ان میں یہ کہ ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں اور دادا دادی بھی ہوتے ہیں، بچے تو وہ کہتے ہیں جی ان کو اولڈ ہومس میں چھوڑاؤ، یہ چڑچڑے ہو گئے ہیں، بولنے لگ گئے، ہماری باتوں میں انٹرفیئر کرنے لگ گئے۔ تو this is a very wrong message which is given through this media to our next generation. اسلام اتنا، پھر بات آپ کہیں گے اسلام ہے، لیکن اس بات یہ کہ اسلام صرف نمازیں پڑھنے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام جو ہے پوری ایک گائیڈ لائن ہے کہ آپ نے گزارنی ہے زندگی۔ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا یہ دارالعمل ہے، دارالجزا وہاں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے حساب کتاب دنیا میں کر لیتا ہے اسی دنیا میں، اور کچھ حساب کتاب وہ اپنے لیے رکھ چھوڑتا ہے آخر میں۔ تو جن لوگوں کے بس میں نہیں، اور ریئلی آپ دیکھیے گا پاکستان میں، آپ خود سروے کریں کتنے اولڈ ہومز بن گئے ہیں، کتنے ماں باپ لوگوں کے لیے انوانٹیڈ ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں کے گھروں میں اور جو تھوڑی سے متوسط طبقے کے ہیں تو ان کے ماں باپ کے گھر ان کے ماں باپ کے نام ہیں، وہ ان کو مجبوراً نکال نہیں سکتے، لیکن آپ ان کو آپشن دیں وہ نکال کے باہر پھینکیں گے، یقین کریں آپ۔ اور اتنی بدتمیزی سے بولتے ہیں، اگر کسی کے بچے نہیں بولتے تو ان کے بچوں کے بچے بولتے ہیں، لیکن ان میں بھی جو ہے میں اپنی نانی کو اس لیے کوٹ کرتی ہوں کہ میں نے اپنا بہت بچپن کیا، میں نے پارٹ 1 تک جو ہے وہ اپنی نانی کے ساتھ ٹائم گزارا، تو وہ بڑی اپنی دادی کے ساتھ، میری دادی زیادہ باتیں نہیں کرتی تھیں لیکن وہ بڑی سالڈ کریکٹر کی تھی، تو میں ان کو فالو ضرور کرتی ہوں، ان کی بہت سی باتیں مجھے یاد آتی ہیں۔ تو میری نانی باتیں بہت کرتی تھیں، تو نانی ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ جو ہے نا بچے اور بوڑھے سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ تو ابھی کہتے ہیں کہ جناب لوگ بچے چڑچڑے ہو گئے ہیں، فلان ہو گئے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ صاف صاف لکھا کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اب اللہ میاں کی حکمت پہ اگر آپ کو شک ہے تو پھر تو آپ کہہ دیں کہ اللہ میاں ہم قرآن ہی نہیں مانتے، ہم اللہ کو ہی نہیں مانتے، ہم کچھ نہیں مانتے۔ جب اللہ میں نے ایک بات لکھا کہ تمہیں وہ بڑھاپے میں ملیں تو تم اف تک نہ کرو، یا اللہ میاں نے یہ آپ کو کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، یہ میں صرف قرآن کی باتیں بتا رہی ہوں، حدیث تو بڑی دور کی بات ہے۔ یا اللہ میں نے یہ بات کہی کہ ہم نے ان کو علم والا بنایا، پھر جب ایک یہ ماں باپ نہیں، یہ ہر آدمی کے ساتھ، اور جب پچھلی عمر میں جاتا ہے تو ہم اس کو نسیان کی طرف لے جاتے ہیں، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں مجھے بھولنے والا نہ دے، کیونکہ جب آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کی عقل اتنی کام نہیں کر رہی ہوتی، اور آپ میں اور ایک چھوٹے بچے میں فرق نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ ایک نیا کپل ہوتے ہیں، آپ کا پہلا بچہ ہوتا ہے، کیا وہ انڈیو ضدیں نہیں کرتا؟ کیا وہ کہیں پہ لیٹ نہیں جاتا؟ کہیں وہ کیفیٹیریا میں آپ گئے ہیں، آپ کہیں بھی گئے، ریسٹورنٹ میں گئے ہیں، کیا وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، آپ اس کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں، آپ اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں باہر؟ کوئی بچوں کا ایسا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ رکھی ہے، یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی کیا کہتے ہیں پالنے والے کے لیے کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ وہ بھی بیچارے اس اینڈ پہ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، اگر وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ آپ کو لگے کہ وہ انوانٹیڈ ہیں، وہ آپ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، وہ آپ کی لائف کو خراب کر رہے ہیں،
تو آپ ان کی کیئر نہیں کر سکتے، تو آپ یقین کریں کہ آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی طرح اپنے بچوں کی کیئر کی ہوتی ہے؟ بچے آپ کے لیے اس لیے انوانٹڈ نہیں ہوتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اور آپ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو مر جائیں گے 2-4 سالوں میں، یہ تو دماغ سے فارغ ہو گئے ہیں، یہ تو ہمیں پاگل کر دیں گے، انہوں نے تو ہماری زندگی جیرن کر دی ہے، ان کو اٹھاؤ اور باہر پھینکاؤ، یا ان کی موت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نیا کام شروع ہوا ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے منہ پہ جھڑک دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بڑی مستند حدیث ہے، جہاں سے مرضی کنفرم کر لیں کہ جب تمہارے ماں باپ اس ڈر سے تم سے بات کرنا چھوڑ دیں کہ تم ان کو آگے سے ڈانٹو گے، بدتمیزی کرو گے، تو تم سمجھو کہ تمہارے برے دن شروع ہو گئے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ سوچیں انسان کی جب نبی پاک نے فرما دیا تو وہ برے دن کیسے ہوں گے۔ اس وقت جیسے آپ اپنے چھوٹے بچے کی کیئر کرتے تھے، ایسے ہی آپ کو اپنے ماں باپ کی کیئر کرنی ہے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا اتار دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور یہ زندہ ماں باپ کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی جس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن کیا اویس کرنے کا مقام کیا تھا؟ اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں، میں کہتی ہوں دشمن کا بھی ماں باپ ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ لائف میں شاید بڑے لوگوں نے کوئی ایسی بہت میجر زیادتیاں نہیں کی ہوں گی کہ میں ان کو دشمن بنا لوں، لیکن اگر مجھے کوئی ناپسند بھی ہے نا، اور اس کے ماں باپ بوڑھے میرے سامنے آ جائیں، میں کبھی دیکھوں بھی نہ کہ کیا ہے، میں جتنا بھی ایز دے سکوں، جتنی رسپیکٹ دے سکوں میں ضرور دوں، کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں نے اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو آپ اپنے رب کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی کیئر ٹیکر آپ کو، یہ نیا آج کل شروع ہو گیا ہے کہ جناب ان کو یہ کھلا دیں، دوائیاں کھلا دیں، اگر آپ کا کیئر ٹیکر آپ کے بچے کو فنرگون مورفین پلا کے سلا دے اور 8-9 گھنٹے آپ سے لے لے، جو انگلینڈ میں بھی کیئر ٹیکنگ ہو رہی ہے، اب پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کا بچہ دودھ نہیں پی رہا، اتنے میں وہ سوئی جا رہا ہے اور وہ لیتھارجک ہے، تو آپ اپنے بڑوں کو دیکھیں، ان دوائیوں میں یہ جتنی بھی دوائیاں ہیں اینٹی ڈپریسنٹ فلان یہ وہ، ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں؟ اور آپ پھر اس ٹائم کا انتظار کریں کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں، جیسے وہ اس وقت بے سدھ پڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو وہ ایکٹیو نہیں ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ چپ رہیں، وہ بولے نہ، تو کبھی آپ نے بھی کمزور ہونا ہے، اور آپ اس وقت کا انتظار کریں جب بچے آپ کے منہ میں بھی گولیاں ڈال کے آپ کو چپ کرا کے سلا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر آپ کے دماغ کو ان ایکٹیو کر دیں گے طرح، اس وقت تک تو بڑی دوائیاں آ چکی ہوں گی۔ تو اس بات پہ جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں ماں باپ کو ہم گھر سے نکال دیں، اولڈ ہومز میں پھینک آئیں، اگر آپ کو وہ ماں باپ برے لگتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اگر آپ کو وہ ماں باپ برے لگتے ہیں تو آپ ان کی جائیدادوں سے حصہ کیوں لیتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں یہاں پہ، تو بیٹوں کو بڑا واہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو وراثت سے دوگنا حصہ لیں گے۔ آپ ان ماں باپ کو، آپ ان دادا دادی کو، آپ ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دے سکتے، آپ ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ ان کو پیار ہی نہیں کر سکتے، آپ چھوڑ دیں۔ پھر آپ کے میں پہ پوری غیرت ہونی چاہیے، آپ ان کی جائیدادیں بھی چھوڑ دیں جب آپ کو اس بندے سے ہی واسطہ نہیں ہے۔ اب یوں رشتے تو بہت ہوتے ہیں نا، یہ میری پھپھی کا گھر ہے، یہ میری خالہ کا گھر ہے، یہ میری نانی کا گھر ہے، یہ میرے نانا کا گھر ہے، یہ میرے اس کا گھر ہے، میرا حصہ بنتا ہے۔ تو وہ نانے اور ان کی زندگیوں میں آپ کا کیا حصہ ہے؟ آپ ان کے ساتھ کتنے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ کیا ادب کرتے ہیں، کیا لحاظ کرتے ہیں؟ آپ یہ تو دیکھیں آپ کا اخلاق کیا ہے۔ یہ بہت بڑی ویک اپ کال ہے، بہت بڑی ویک اپ کال ہے کہ جس طرح ہم بچے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی جیسے آپ بچوں کو اسٹرالر میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں، باہر دکھاتے ہیں، دیکھو بیٹا وہ چڑیا، بابا کیا ہے چڑیا، بابا کیا ہے وہ کیا ہے چڑیا، ایسے ہی وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو پھینک دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے ماں باپ وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں، ان کو دوائی دو، چڑچڑے ہو گئے، ہماری زندگی جیرن کر دی ہے، بس کوئی بات نہیں، ٹائم پھر تو یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کا بڑھاپا اس سے بھی بدتر گزرے گا جب آپ جس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے نیت کریں کہ نہیں اللہ میاں یہ ٹائم میرے پہ بھی آنا ہے، بڑے لوگوں پہ آیا ہے،
اور میں نے عزت و احترام کا نہیں چھوڑنا، تو میں یہ بات جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑنا، اور میں نے میری برداشت بڑھا دے، اور میرے پہ بھی یہ ٹائم نہ لائے۔ جب ہم بیمار کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں، اللہ میں اس کو وہ دے، صحت دے، اور میرے پہ بھی یہ ٹائم نہ آئے تو مجھے بھی صحت سے رکھ، اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو بس میسج یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹلی، میں کل پرسوں ترسوں سے سوچ رہی ہوں پوسٹ دیکھ کے کہ یار یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی بیہیو کرتے تھے ہمارے بچے جس بار پہ اڑ جاتے تھے، کیونکہ ہم ان کو فنرگون پلا کے، مورفین پلا کے ہم ان کو سلا دیتے تھے، یا ہم ان کو کمرے میں بند کر دیتے تھے، یا ہم ان کو ان کی مرضی کا کھانا نہیں دیتے تھے، یا ہم ان کو کوئی ٹوائز نہیں ان کو لے کے دیتے تھے، یا ہم وہ کہتے تھے کئی دفعہ ماں باپ پروگرام کینسل کر دیتے تھے، بچے نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ سلوک آپ ان ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں یا ان بڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کے دیے ہوئے جائیدادوں کے اوپر، جن کے دیے ہوئے پیسوں کے اوپر آپ نے فائدہ بھی اٹھایا، اور جن کے ناموں سے اپنے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے آپ پہ شفقت کی، چاہے وہ آپ کے ان لاز ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، چاہے وہ پڑوسی کی بوڑھی عورت کیوں نہیں ہے۔ میں تو کہتی میرے پڑوس میں بھی کوئی خاتون ایسی ہو جس کی عمر ہو، میں تو کبھی اس کے ساتھ بھی برا کرنے کا نہ سوچوں، میں اس کے لیے بھی ٹائم نکالوں اور اس کے لیے میں بات سوچوں، اور یہ میں کسی پہ احسان نہیں کر رہی، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور میں نے اپنے رب کے حکم کو ماننا ہے۔ اور مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے بوڑھا ہونا ہے تو اللہ میں میرے ساتھ کرے، مجھے یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے سے کوئی بڑا بول نہ بولا جائے جس کی میرے سے پکڑ ہو جائے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے بار بار روز کہتی ہوں اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمیں روز اپنے آپ کو اپنے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور اپنے جو ہے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بوڑھوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، اور اس کے بدلے اللہ جو آپ کا خیال رکھے گا وہ ایسا خیال ہے کہ وہ جیسے حی علی الصلاح، اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز کی طرف اور حی علی الفلاح، تو اللہ کی جو گارنٹی ہے کہ میں تمہیں کامیابی دوں گا، وہ کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اپنا خیال رکھیں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور آنکھیں کھولیں اگر آپ کے آس پڑوس میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، یا آپ کے اپنے گھر میں زیادتی ہو رہی ہے، اپنی ٹالرنس بڑھائیں، اور ان اپنے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو بھی غلط بات ہے، اور بڑوں کے ساتھ ہو رہی تو بھی بچے بھی وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ یتیم کا بھی آپ کو پڑھ لیں، ڈیفینیشن یتیم کی بھی ڈیفرنٹ ہے، مساکین کی بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن جب بالغ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں رہتا، بالغ ہو جائے تو آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں، اس کی ساری چیزیں 18 سال کے بعد کوئی جو بھی ہے وہ یتیم کو آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں۔ تو پوسٹ لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے، مجھے آپ کے آس پاس کروڑوں مثالیں ہیں، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل یہ بہت ایسا ہو گیا، ڈی سینسٹائز کر دیا، اس کو نارمل لیتے ہیں، پکڑ کے جھڑک دو، یہ کیا کریں گے، وہ بیچارے ڈر کے ہمارے خاموش ہو جاتے ہیں، یا کبھی وہ ایجیٹیشن سے چیخ پڑتے ہیں، ان کا بھی بہت نارمل بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا بس اللہ تعالیٰ ان سارے معاملوں کو اللہ کے سپرد کیا کہ اللہ میاں تو پاکستان کی بھی حفاظت کر، اور پاکستانیوں کی بھی حفاظت کر، اور اس معاشرے کی بھی حفاظت کر۔ تھینک یو ویری مچ۔